اندر کی بات یہ ہے کہ کچھ معاملات طے ہو چکے ہیں اور اکتوبر میں جو ہے انشاءاللہ تعالی اس ملک میں نئے الیکشن ہوں گے اور اس کے لیے گارنٹی بھی دی جا چکی ہو۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار سجاد بخاری صاحب موجود ہیں۔ عمران خان نے اپنا لانگ مارچ کینسل کیوں کیا، ان کو گارنٹی کس نے دلوائی، اور حکومت نے پیٹرول بڑھایا ہے تو اب لگ رہا ہے کہ حکومت سٹیبل کرے گی۔ سجاد بخاری صاحب سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کہ عمران خان کو گارنٹی دی گئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا لانگ مارچ کینسل کیا صبح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سیاست میں جو ہے وہ ہر چیز جائز ہوتی ہے اور جو بظاہر نظر آتا ہے وہ ایکچوئل نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پورا پلان کر کے گئے تھے اور ان کے کارکنان بھی پورا پلان کر کے گئے تھے کہ وہ اس وقت تک وہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک ان کو الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی جائے گی، اور پھر اچانک جب انہوں نے کہا کہ جی میں 6 دن دے رہا ہوں تو اس سے ان کے کارکنان ان کی اپنی لیڈرشپ بھی مایوس ہوئی۔ مگر اندر کی بات یہ ہے کہ کچھ معاملات طے ہو چکے ہیں اور اکتوبر میں جو ہے انشاءاللہ تعالی اس ملک میں نئے الیکشن ہوں گے اور اس کے لیے گارنٹی بھی دی جا چکی ہے اور آنے والے چند دن تو نہیں خیر ہفتوں میں یہ سارا واضح ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ 6 دنوں میں جو عمران خان نے الٹیمیٹم دیا ہے، اس میں آپ کو لگ رہا ہے کوئی ان کو اسمبلی تحلیل ہو جائے گی یا واضح طور پہ کوئی حکومت پیغام دے دے گی؟ دیکھیے جہاں تک اسمبلی تحلیل کا تعلق ہے وہ تو باتیں ساری طے ہو چکی ہیں، اور کل پرائم منسٹر شہباز شریف کا جو سپیچ تھی وہ بھی بتا رہی تھی کہ میرے خیال میں یہ آخری سپیچ ہے ان کی، مگر اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو ابھی طے ہونی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ 6 دن ہوں، 6 دن کی بجائے 8 دن بھی ہو سکتے ہیں، 9 دن بھی ہو سکتے ہیں، مگر یہ فیصلہ جون کے اندر ہی ہونا ہے۔ سر یہ جو تعداد کم کہہ رہے تھے کہ لانگ مارچ میں لوگ، آپ گہری نظر رکھتے ہیں، یہ خسرو بختیار کو بھی ہٹایا جنوبی پاکستان سے، اسی وجہ سے پی ٹی آئی کے 24 ایم این اے ہیں اور 45 جو ہیں وہ ایم پی ایز ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ قیادت جو ہے وہ تو اسلام آباد پہنچ گئی اور وہ اپنے ساتھ لوگوں کو نہیں لے کے گئے۔ لوگ انفرادی طور پر گئے ہیں، مگر اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لیڈرشپ جو ہے وہ باقاعدہ کوئی ریلیاں یا جلوس یا کوئی جتھا جسے کہتے ہیں وہ نہیں لے کے گئے، اور یہ واقعی ان کا قصور ہے۔ سر آخری بات بتا دیں کہ حکومت نے اگر اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو پیٹرول بڑھا کے اپنے یہ سارا الزام کیوں لینا تھا؟ دیکھیے پیٹرول بڑھانا جو ہے ان کی مجبوری تھی، کیونکہ آئی ایم ایف نے ان کو قرضہ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے کوئی ریٹ انکریز نہیں کرائیں گے، آپ ہی ریٹ انکریز کریں گے، تو اس لیے انہوں نے خود ہی جو ہے نا وہ ریٹ انکریز کیا۔ یہ بھی آئی ایم ایف کی ایک شرط تھی۔ خدا سو مچ سر۔ سجاد بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ملک کی صورتحال پر، اب کچھ اندر کی باتیں ہم ان سے جان رہے تھے۔